وہ یونیورسٹی سے لوٹی تو ڈرائنگ روم سے آتی ملی جلی آوازوں پر پل بھر کو ٹھٹک کر رک گئی۔ لو، آج پھر آمد ہو چکی ہے، آواز پہچان کر اس نے دل میں کہا اور اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ کپڑے بدل کر منہ ہاتھ دھویا اور کچن میں آ گئی۔ سمن چائے کا پانی چولہے پر چڑھا کر شوکیس سے برتن نکال رہی تھی۔ یہ فوج آج پھر پہنچی ہوئی ہے، اس نے پلیٹ میں سالن نکالتے ہوئے سمن کو مخاطب کیا۔ لہجے میں سالن نکالتے ہوئے قدرے بیزاری تھی۔ ابھی کچھ دیر قبل ہی آئے ہیں، تم مل آئی ہو؟ مل آؤں گی ابھی، وہ کون سا جلدی واپس جانے والوں میں سے ہیں؟ بھائی تمہارے بغیر اداس ہو جاتے ہیں، اسی لیے جلدی جلدی ملنے چلے آتے ہیں۔ اتنے چاہنے والے سسرال ملنے پر تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ سمن نہیں چاہتی تھی کہ وہ سسرال میں قدم رکھنے سے پہلے ہی ان لوگوں سے بدظن ہو جائے، اس لیے ان کی آمد بلکہ روز روز کی آمد کو مثبت رنگ دیتے ہوئے بولی تو وہ برا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ ایک تو عمر کو ایسی بری عادت ہے کہ بازار جا کر واپس آنا بھول ہی جاتا ہے۔ کب سے بھیجا ہوا ہے چائے کے ساتھ بیکری کا سامان لینے کو، چائے تیار ہونے کو ہے اور اس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیجئے جناب۔ ابھی سمن کی بات ختم بھی نہ ہو پائی تھی کہ وہ لدا پھدا کچن میں داخل ہوا۔ تمہارے سسرال والوں کی خدمتیں کر کر کے میں خرچ ہو جاؤں گا کسی دن، اس نے شاپر سلیب پر رکھتے ہوئے زویا سے کہا، جو کارنر میں رکھے ٹیبل پر براجمان تھی اور آرام سے کھانا کھا رہی تھی۔ ایسا کیا کر دیا تم نے؟ ایک چکر ہی تو بازار کا لگانا پڑا ہے، اس نے پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ تو ایک چکر؟ مہینے میں اس طرح کے کئی چکر لگانے پڑتے ہیں۔ میں نے کہا بھی تھا کہ چائے کے ساتھ اتنا تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ کون سا رات کے کھانے کے بغیر ٹلنے والے ہیں۔ بس بھی کرو عمر، گھر آئے مہمانوں کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے، سمن نے پلیٹوں میں چیزیں رکھتے ہوئے ٹوکا۔ برا تو زویا کو لگنا چاہیے جس کے سسرال والے ہیں، مگر حمایت ان کی مسلسل تم کر رہی ہو۔ عمر نے حیرت کا اظہار کیا۔ میں ان کی حمایت نہیں کر رہی ہوں، مگر اتنا تو جانتی ہوں کہ مہمان رحمت ہوتے ہیں، اس طرح کے مہمان رحمت سے زحمت بن جایا کرتے ہیں، وہ پلیٹ سنک میں رکھ کر ہاتھ دھوتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر عمر مسکراتے ہوئے باہر نکل آیا۔ آ گئی تم اس کی باتوں میں؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے وہ، ہر چوتھے دن پورا کنبا پہنچا ہوتا ہے۔ وہ ہاتھ پہنچ کر سمن کی مدد کروانے آ گئی۔ تم انہیں سلام تو کراؤ، تمہارے ساتھ ہی چلتی ہوں چائے لے کر، وہ ٹرالی پر برتن رکھتے ہوئے بولی تو سمن ٹی پاٹ میں چائے ڈالنے لگی۔ زویا کی منگنی 6 مہینے قبل ہوئی تھی۔ امی کا تو فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہ تھا کہ زویا ابھی پڑھ رہی تھی، لیکن گھر بیٹھے ہی رشتہ آ گیا۔ زویا کو ان لوگوں نے اس کی سہیلی عطیہ کی شادی میں دیکھا تھا۔ بارات کی سواگت کے لیے وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ پھول لیے کھڑی تھی۔ پھولوں بھری چنگیر سے اس نے مٹھی بھر کر سرخ گلابوں کی پتیاں دلہا پر نچھاور کی تھیں۔ تھینک یو، اس کی اچھالی ہوئی چند پتیوں کو ہتھیلی پر لے کر اسد نے اس کی جانب جھک کر آہستہ سے کہا تو وہ ایک پل کو سٹپٹا گئی کہ بھلا اس نے کون سا بالخصوص اس کا پھولوں سے سواگت کیا تھا، اس نے تو سب پر نچھاور کی تھی تو ان پر پڑ گئیں، اس میں تھینک یو والی کون سی بات ہے؟ اور پھر اس نے پورے فنکشن میں محسوس کیا کہ وہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہے۔ اور پھر عطیہ کی شادی کے 2-2.5 ماہ بعد ہی اسد کا پروپوزل آ گیا۔ اسد پڑھا لکھا تھا، جاب بھی اچھی تھی، شکل و صورت بھی بہت اچھی تھی۔ اتنے اچھے رشتے کو بلا وجہ ٹھکرانا کفران نعمت ہی تھا۔ چچی جان سے رائے لی گئی تو انہوں نے بھی بلا وجہ انکار نامناسب ہی قرار دیا، حالانکہ ان کا ارادہ اپنے عمر کے لیے تھا۔ شروع سے جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، زویا ان کے سامنے پلی بڑی تھی، اس کی تمام عادتوں سے وہ بخوبی واقف تھیں اور انہیں وہ پسند بھی تھی۔ لیکن اس وقت عمر CA کر رہا تھا اور ویسے بھی وہ چاہتی تھیں کہ میرے سے پہلے سمن کے فرض سے فارغ ہو جائیں۔ سمن کی بات ان کے بھانجے سے طے تھی اور ادھر فی الحال شادی میں دیر تھی کہ ان کی 2 بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں، جس میں سب سوچ کر چچی نے اپنے ارادے کو ظاہر کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، اور یوں سب کی باہمی رضامندی سے یہ رشتہ منظور کر لیا گیا تھا، اور ایک چھوٹی سی تقریب میں اس کے ہاتھوں میں اسد کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی۔ وہ ٹیرس کی وائٹ پینٹ والی گرل پر ہتھیلیاں جمائے دل فریب موسم کی خوبصورتیوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ہیلو کزن، عمر نے پیچھے سے آ کر کہا تو اس کی آواز پر پلٹی۔ لگتا ہے بہت ہی خوبصورت خیالوں میں مگن تھیں۔ موسم خوبصورت ہو تو خیالات خود بخود خوبصورت ہو جاتے ہیں، وہ سفید کین کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ بائی دا وے، یہ خوبصورت خیالات کس سے وابستہ ہیں؟ وہ بھی اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ کسی منگنی شدہ لڑکی سے اس قسم کے سوالات انتہائی احمقانہ فعل ہے۔
سمن چائے کی ٹرے اٹھائے چلی آ رہی تھی۔ ظاہر ہے اس کے خیالوں میں صرف اور صرف اس کا منگیتر ہی ہو سکتا ہے۔ اس نے ٹرے درمیان میز پر رکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ کیا یہ ضروری ہے؟ ہاں بالکل، مشرقی لڑکی کے خیال اس کے منگیتر تک ہی محدود ہوتے ہیں۔ زویا، کیا سمن صحیح کہہ رہی ہے؟ اس نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بھئی، وہ خود بھی منگنی شدہ ہے، اس لیے فیلنگز کو سمجھتی ہے۔ اس کی بات اور ہے، اس کا منگیتر اس کا کزن ہے، بچپن سے دیکھتی آئی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو بخوبی جانتے ہیں۔ مگر تمہاری بات اور ہے، ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں ہے، جس سے ابھی بات تک نہیں کی ہے، اس کے بارے میں تم کوئی رائے کس طرح قائم کر سکتی ہو؟ کجا کے اس اندیکھے انجانے شخص کے متعلق اچھے جذبات و لطیف احساسات رکھنا۔ لڑکیاں بس ایسی ہی ہوتی ہیں۔ دراصل جو دل کورے کاغذ کی مانند ہوتے ہیں، جہاں ان پر ایک نام لکھ دیا جاتا ہے تو وہ اس کا سب کچھ ماننے لگتی ہیں۔ ایک ہی شخص کا نام، اس کے خواب، اس کے خیال، ہر وقت اس کی سوچیں اس انجانے اندیکھے شخص کو اس کے دل و دماغ کے اس قدر قریب کر دیتی ہیں کہ وہ عزیز ترین لگنے لگتا ہے۔ اس قدر عزیز کہ اس سے بچھڑنے کا خیال بھی سہانے روح محسوس ہوتا ہے، اس کی پسند میں ڈھلنے کو جی چاہتا ہے اور اس کی ناپسندیدہ چیزیں خود زندگی سے ترک ہو جاتی ہیں۔ تم نے دیکھا ہے، شادی کے موقع پر دلہنیں شرمانے لجانے کے علاوہ خوش بھی نظر آتی ہیں، حالانکہ اکثر لڑکیوں نے اپنے دلہا کو محض مووی یا تصویروں میں دیکھا ہوتا ہے، پھر بھی مطمئن نظر آتی ہیں کیونکہ یہ دل کے تعلقات ہوتے ہیں جو آہستگی سے خود بخود قائم ہوتے ہیں۔ سمن نے بڑا مفصل جواب بہت دھیرے دھیرے دیا۔ عجیب ہوتی ہو بھئی تم لڑکیاں بھی، وہ تعجب سے گویا ہوا۔ عجیب نہیں، وفادار، سمن نے فخریہ انداز میں کہا۔ اوکے، آج کی شام مشرق کی وفادار لڑکیوں کے نام۔ وہ چائے کا خالی کپ رکھ کر اٹھتے ہوئے بولا تو وہ دونوں مسکرا دیں۔ زویا، تمہارے بال کس قدر شیپ لیس ہوئے ہیں، کٹنگ نہیں کروائی تم نے؟ میں سوچ رہی تھی تمہارے ساتھ جاؤں گی اور میں بھی ٹرمنگ کروا لوں گی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی اخبار آگے پھیلائے ناخن تراش رہی تھی جب سمن نے کہا، تمہیں ٹرمنگ کروانی ہے تو میں تمہارے ساتھ چلی چلتی ہوں۔ کیا مطلب، کیا تم نے کٹنگ نہیں کروانی؟ نہیں بھائی، میں تو بال بڑھا رہی ہوں۔ اس نے فائلر سے ناخنوں کو شیپ دیتے ہوئے جواب دیا۔ تم اور بال بڑھا رہی ہو؟ تمہیں تو لمبے بال جھنجھٹ لگا کرتے تھے۔ وقت وقت کی بات ہے۔ اوہ، اب میں سمجھی، اسد بھائی کو لمبے بال پسند ہیں۔ ہاں، اسی لیے کہہ رہی ہوں۔ لیکن یار، انہوں نے تمہیں کٹنگ کروانے سے منع نہیں کیا۔ کوئی ضروری ہے کہ میں ان کے کہنے کی منتظر ہوں؟ جب مجھے معلوم ہے کہ انہیں شارٹ کٹنگ پسند نہیں ہے تو کیوں بال کٹواؤں؟ ہاں یہ تو ہے، ویسے بھی بال کون سا دن میں بڑھ جاتے ہیں۔ وہ اس کی بات کی حمایت کرتے ہوئے بولی، ارے بھائی، ایک ایسی مشرقی ہیروئن ہمارے لیے بھی ڈھونڈ لو جو یہ کہے بغیر جان لے کہ اس وقت ماں بدولت کو چائے کی شدید طلب ہو رہی ہے۔ عمر جو کسی دوست سے گپے لگا رہا تھا، فون رکھ کر ان کے پاس آ گیا۔ نیچے فلور کشن پر بیٹھی تھی، وہ قریب رکھے صوفے پر ٹک گیا۔ اس طرح کی خدمات عموماً مشرقی جنوں سے لی جاتی ہیں۔ میں جا رہی ہوں چائے بنانے، سمن اٹھتے ہوئے بولی۔ ہائے، یہ انقلاب کیسے؟ ایک ہی دفعہ کہنے پر حکم کی تعمیل ہو رہی ہے۔ اس نے حیرت کا مظاہرہ کیا۔ حکم کی نہیں، فرمائش کی تعمیل، زویا نے تصحیح کی۔ ہاں ہاں، اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا میگزین اٹھایا۔ ارے ہاں، بڑے دنوں سے تم نے تتلی کا کوئی قصہ نہیں سنایا، کیا حال ہیں اس کے؟ اسے مان خیال آیا تو پوچھنے لگا۔ اس کے حال ویسے ہی ہیں جیسے تھے، زویا نے ناخنوں کی شیپ جانچتے ہوئے مسکرا کر اپنی کلاس فیلو کے متعلق بتایا، جس کی رنگین مزاجی کی وجہ سے سب لڑکوں نے اس کا نام تتلی رکھا ہوا تھا۔ عجیب لڑکی تھی وہ، جس نے پڑھائی کو مذاق اور درس گاہ کو تفریح گاہ بنا رکھا تھا۔ نہ جانے اس نے ایڈمیشن کیوں لیا تھا، جبکہ ہفتے میں مشکل سے 2-4 کلاسیں ہی لیا کرتی تھی۔ ہر دوسرے مہینے اس کا اسکینڈل کسی نئے لڑکے کے ساتھ مشہور ہوا ہوتا۔ لیکن حیرت تو اس بات پر تھی کہ لڑکی ہوتے ہوئے بھی اسے اپنی ریپوٹیشن کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ کھلے عام لڑکوں کے ساتھ کینٹین اور درختوں کے نیچے مشغول پائی جاتی، اور جب دوستی زیادہ گہری ہو جاتی تو یہ ملاقاتیں مختلف ریسٹورانٹس میں طے پانے لگتیں۔ یونیورسٹی کے کئی لڑکے لڑکیوں نے اسے کئی بار شہر کے مختلف پارکوں اور ہوٹلوں میں ڈیٹ مارتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھی؟ وہ بہت ہی امیر گھرانے کی بگڑی ہوئی لڑکی تھی، جہاں لڑکوں سے دوستی کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، یا پھر اس کا پیچھے کوئی نہیں جو اس کی حرکتوں پر نظر رکھتے ہوئے اسے منع کرتا۔ اس کا حلیہ کچھ ایسا ہوتا تھا کہ اس کی کلاس کا اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا تھا۔ اکثر اس نے کلر لگی شلوار کے ساتھ دوپٹے کے ساتھ مختلف قسم کے پرنٹ کی قمیض پہنی ہوتی، کندھے تک تراشیدہ بالوں کو کبھی کلپ سے بند کیا ہوتا یا پھر کھلا چھوڑا ہوتا۔
اس کی ریپوٹیشن کی وجہ سے سب لڑکیاں اس سے دور ہی رہتی تھیں اور اسے خود بھی لڑکیوں سے دوستی کرنے کا کوئی ایسا شوق نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی لڑکی اس کے فیملی بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں تھی۔ زویا ایک روز سمن کو اس کی باتیں سنا رہی تھی کہ عمر آ گیا اور وہیں سے اس کی باتیں سننے لگا، اور پھر تو اکثر وہ خود ہی زویا سے پوچھا کرتا کہ آج کل کیا مشاغل ہیں تتلی صاحبہ کے، اور وہ اس کا نیا اسکینڈل اسے بتانے لگتی۔ اب بھی وہ اس کا ذکر چھیڑ رہا تھا تو وہ اس کی رنگین داستانیں سنانے لگی۔ سمن چائے لے کر آئی تو موضوع بدل گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں اسد کی چاہت مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی، حالانکہ اس نے اسے ایک ہی بار بے حد سرسری سا دیکھا تھا اور اس کے بعد کبھی ملی بھی نہ تھی۔ ہاں، اپنی سہیلی کی مووی اور تصاویر میں اسے ضرور دیکھا تھا اور ہر لڑکی کی طرح اسے اپنے خوابوں میں بسا لیا تھا۔ دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں اس کے نام کی چہکتی ہوئی انگوٹھی نے اس کے ساتھ اسے مضبوط تعلق استوار کر دیا تھا کہ سوتے جاگتے اس کے تصور میں ایک ہی چہرہ رہتا تھا۔ کوئی اس کا نام لیتا تو دل دھڑک اٹھتا اور گال گلاب کی طرح لال ہو جاتے۔ امی اسے خوش دیکھ کر مطمئن تھیں اور اطمینان سے شادی کی تیاریاں کرنے لگیں، گویا کہ شادی کا فی الحال کوئی ارادہ نہ تھا کہ منگنی کے وقت یہ شرط تھی کہ اس کی تعلیم مکمل ہونے تک کوئی اصرار نہیں کرے گا، اور وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے۔ مگر جیسا لڑکیوں کے معاملے میں مائیں بہت محتاط ہوتی ہیں، رشتے کی تلاش کے ساتھ ہی کچھ نہ کچھ تیاریاں شروع کر دیتی ہیں۔ امی نے بھی چاچی کے ساتھ جا کر اس کی شاپنگ کرنا شروع کر دی تھی، بلکہ اکثر اوقات تو اسے بھی ساتھ چلنے کو کہتی، مگر وہ صاف انکار کر دیتی۔ مجھے نہیں جانا امی، آپ خود ہی خرید لیں جو کچھ خریدنا ہے۔ کیسی باتیں کرتی ہو بیٹا، شادی کی تیاریاں تو لڑکیاں خوشی خوشی کرتی ہیں، شادی کا تو مطلب بھی خوشی ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی تو ان خوشیوں کے لطف کو دوبالا کرتی ہیں۔ اپنی شادی کے یہ چھوٹے بڑے کام بہت لطیف و گداز احساسات رکھتے ہیں، ان خوشیوں کو انجوائے کرو، چچی جان اسے کہتی۔ اور ویسے بھی استعمال تو سب کچھ تمہیں ہی کرنا ہے، اچھا ہے سب کچھ اپنی مرضی سے خرید لو، اور آج کل تو لڑکیاں ایک ایک چیز اپنی پسند سے خریدتی ہیں۔ اب وہ زمانہ تو رہا نہیں کہ لڑکیاں گھر میں بیٹھیں اور بڑی بوڑھیاں شادی کی شاپنگ کریں، امی نے کہا، اور وہ آگے بڑھ گئیں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے امی، لیکن آپ ابھی سے تیاریوں میں کیوں لگی ہیں؟ ابھی تو بہت دیر باقی ہے۔ اہم اہم، سمن معنی خیز انداز میں کھانسنے لگی۔ زویا کو کیا ہوا؟ عمر نے ریموٹ سے آواز آہستہ کرتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ بس دیر پر، سمن نے جواب میں کہا۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا جو تم دونوں سمجھ رہے ہو۔ ان کی شریر ہنسی پر خجالت سے وہ وضاحت کرنے لگی۔ تمہارے مطلب سے ہمیں کیا لینا، ہم تو لفظ فرما رہے ہیں، اور جو تم کہو تو گھر کے بزرگوں سے بھی فرمائش کر دیں کہ غور فرمائیے لڑکی کیا کہہ رہی ہے۔ ارے نہیں، میں کہہ رہی تھی کہ اتنی دیر میں تو ویسے ہی فیشن بدل جاتا ہے، آج کل تو مارکیٹ میں ہر روز نئی ویرائٹی آتی ہے۔ اور جانتی تھی کہ ان کی بات کی جتنی وضاحت کرنے کی وہ کوشش کرے گی، دونوں اسے اتنا ہی طویل کر کے زج کریں گے، اس لیے انہیں نظر انداز کر کے امی سے مخاطب ہوئی۔ فیشن تو ملبوسات اور جوتیوں وغیرہ کے بدلتے رہتے ہیں، اس لیے میں فی الحال ان چیزوں کی خریداری نہیں کر رہی، یہ کام تو شادی سے مہینہ ڈیڑھ مہینہ قبل میں ہی ہو سکتا ہے، مگر کراکری، بیڈ شیٹس اور گھریلو استعمال کی دیگر اشیاء تو لی جا سکتی تھیں۔ عین وقت پر تو انسان بالکل ہی بوکھلا جاتا ہے۔ تم نے نہیں جانا تو مت جاؤ، مگر مجھے اپنے حساب سے تیاری کرنے سے مت روکو، اور ہاں، کل کو گلہ مت کرنا کہ میں نے تمہاری چیزیں اپنی پسند سے خریدی ہیں۔ بالکل نہیں کروں گی، آپ آرام سے شاپنگ کر سکتی ہیں، اس نے کہا تو امی چچی کو ساتھ لے کر بازار چلی گئیں، اور پھر وہ اکثر ہی ان کے ساتھ شاپنگ کرنے لگی۔ منگنی کے بعد پہلی عید آئی تو اس کے سسرال والے عیدی لے کر آ گئے۔ امی نے ان کے لیے کھانے پر اچھا خاصا اہتمام کر رکھا تھا، وہ بھی اہتمام سے عیدی لائے تھے، 2 کامرانی کے سوٹ، موتی پرس، مہندی چوڑیاں اور ساتھ 5,000 روپے۔ ارے تکلف نہیں کریں، لڑکیاں تو عید پر مہندی چوڑیوں سے ہی خوش ہو جاتی ہیں۔ امی اتنی ساری چیزیں رکھتے ہوئے ہچکچا رہی تھیں۔ ارے بہن، یہ ہمارے ہاں تو رسم و رواج بڑے اہتمام سے پورے کیے جاتے ہیں، بچوں کی خوشیاں اور ارمان پورے کیے جاتے ہیں۔ لڑکے والے 5,000 خرچ کریں تو لڑکی والے 10,000 خرچ کرتے ہیں، آخر کو ناک کا مسئلہ ہوتا ہے، اور پھر سسرال والوں کی نظر میں لڑکی کی عزت ایسی ہی باتوں سے تو بڑھتی ہے۔ میری بڑی بیٹی کی منگنی کے بعد جب پہلی عیدی آئی تو میں اس سے دگنی عیدی لے کر گئی۔ اس کی ساس تو منہ میں انگلی دے کر بیٹھ گئی، میں نے کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ داماد کے ساتھ باقی سب گھر والوں کے لیے بھی بہترین جوڑے لے کر گئی تھی۔ خرچہ تو بہت ہوا، پر کیا کریں، بیٹی والے جو ٹھہرے کرنا پڑتا ہے۔ اتنی چھوٹی سی بات کی اتنی بڑی لمبی چوڑی وضاحت کر دی گئی۔
امی ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھیں۔ صاف ظاہر تھا کہ انہیں بتایا جا رہا ہے۔ گو کہ امی نے ان کے ہاں عیدی لے کر تو جانا ہی تھا اور ظاہر ہے کچھ بڑھا کر بھی لے جانا تھا، مگر ان کا اپنے منہ سے اس طرح سنانا انہیں بے حد گراں گزرا تھا، اور رشتے کی نزاکت کے احساس سے وہ اپنی ناپسندیدگی ظاہر بھی نہیں کر سکتی تھیں، تو صبر سے کام لیتے ہوئے ضبط کر گئیں۔ جو وقت گزر رہا تھا ان لوگوں کی اصلیت سامنے آتی جا رہی تھی۔ امی نے اکثر محسوس کیا تھا کہ زویا کی ساس بھاری بھرکم جہیز کی بہت باتیں سناتی ہیں۔ اپنے خاندان یا ملنے جلنے والوں کی کوئی شادی اٹینڈ کر لیتی تو اگلے ہی روز ان کے ہاں چلی آتی اور ایسی ایسی باتیں سناتی کہ بس کیا بتاؤں بہن، انہوں نے تو بیٹی کو جہیز دینے میں اگلے پچھلے سب ریکارڈ توڑ ڈالے۔ پچھلے ہفتے ان کے سسرال میں کسی کی شادی ہوئی تھی اور وہ بطور خاص سنانے چلی آئیں، حالانکہ ان کی 3 بیٹیاں تھیں۔ چلو اکلوتی بیٹی والوں نے تو اتنا دینا ہی ہوتا ہے، آخر سارے ارمان ایک ہی پر پورے کرنے ہوتے ہیں۔ امی کو ان کی باتوں سے الجھن ہونے لگتی تھی۔ زویا تو اکثر اوقات وہاں سے کسی نہ کسی بہانے اٹھ جاتی کہ اس طرح کی باتیں اس کی برداشت سے باہر ہوتی تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امی کے اندیشوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے پہل تو وہ ان باتوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی، مگر کب تک؟ روز بروز ان لوگوں کے پرت ایک ایک کر کے کھلتے جا رہے تھے۔ ان کی آمد و رفت اتنی زیادہ تھی کہ وہ گھر بیٹھے انہیں بخوبی سمجھ گئی تھیں۔ ہر دوسرے روز ان کی آمد پر گھر والے بوکھلا کر رہ گئے تھے۔ اس پر ان کی نشست خاصی لمبی ہوتی تھی۔ وہ ناشتہ کر کے آتے تو دوپہر کے کھانے کے بعد ہی واپسی کو اٹھتے، اور دوپہر کا کھانا کھا کر آتے تو رات کے کھانے کے بعد ہی اٹھتے۔ زویا تو ان کی روز روز کی خاطر مدارت سے زچ ہو گئی تھی۔ اچھا خاصا اہتمام جو کرنا پڑتا تھا کہ بقول اس کی ساس کے سمدھیوں کے رشتے تو ایسے ہی خاطر مدارت کے لیے ہوتے ہیں۔ امی تو ان لوگوں سے حقیقتاً بددل ہو چکی تھیں، شاید اس لیے بھی کہ انہیں محسوس ہوا تھا کہ اسد بھی اپنی ماں کا ہی ہم خیال ہے۔ جب کبھی وہ اس کی موجودگی میں اس قسم کی باتیں کرتی تھیں، اس نے کبھی بھی ان کی کسی بات کی مخالفت نہ کی تھی، اور نہ ہی اس کے چہرے پر ماں کی بات پر شرمندگی یا خفت کا کوئی تاثر ابھرتا تھا، جس سے واضح تھا کہ وہ اپنی ماں کی باتوں کو صحیح اور جائز سمجھتا ہے۔ اس روز بھی امی چچی کے ہمراہ ان کے ہاں گئی تھیں۔ ویسے تو امی کم ہی جاتی تھیں، ایک تو وہ لوگ اپنی آمد کی زیادتی کے سبب موقع ہی کم دیتے تھے، دوسرے انہیں خود بھی غیر ضروری جانا مناسب نہیں لگتا تھا۔ اسد بیٹا، تمہارے جس دوست کی پچھلے دنوں شادی ہوئی ہے ان کی مووی ضرور دکھانا۔ امی کو چائے پیش کرنے کے دوران انہوں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا۔ جی ضرور، وہ سعادت مندی سے گویا ہوا۔ امی سمجھ گئیں کہ مووی میں کچھ دینے دلانے کی اچھی خاصی نمائش ہوئی ہوگی جو یہ مووی دکھانے کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے سوچا آپ کو شادی دکھا دوں، بڑے اچھے انتظامات کیے تھے ان لوگوں نے، کیا اچھا کھانا کھلایا۔ مہندی پر لڑکی والوں نے بارات ہوٹل میں بلائی تھی اور لڑکی کو جہیز میں گاڑی دی ہے۔ کون سی گاڑی ہے بیٹا؟ ہونڈا۔ بیٹے نے ایک بار پھر فرمانبرداری کا مظاہرہ کیا۔ چچی کے ضبط کی انتہا ہو گئی تو وہ جواب دیے بغیر نہ رہ سکیں۔ آخر کوئی کہاں تک برداشت کر سکتا ہے؟ خاتون کو غالباً اتنے کھرے جواب کی توقع نہ تھی، حیرت سے آنکھیں کھولے انہیں دیکھے جا رہی تھیں۔ اب چلنا چاہیے بھابھی۔ ہاں چلو، وہ فوراً اٹھ گئیں کہ اب ان لوگوں میں مزید ایک لمحہ بھی بیٹھنا مشکل لگ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر تمام باتیں منو ان مردوں کو بتائی گئیں۔ اس قسم کی کئی باتیں پہلے بھی سننے میں آتی رہی تھیں، اور ابو کئی بار اس رشتے پر اپنی جلد بازی پر پچھتائے ہوئے ناپسندیدگی کا اظہار کر چکے تھے، اور اب تو گویا یہ تعلق ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ لہٰذا باہمی صلاح مشورے سے اگلے ہی روز منگنی کی انگوٹھی انہیں واپس بھیج دی گئی۔ ہیلو کزن، کیا سوچ رہی ہو؟ وہ کسی میگزین کی ورق گردانی کر رہی تھی، مگر عمر دیکھ رہا تھا کہ اس کا دھیان کہیں اور ہے۔ جب سے اس کی منگنی ختم ہوئی تھی وہ خاموش سی ہو گئی تھی۔ گو کہ اسد کے ساتھ اس کی پہلے سے کوئی دلی وابستگی نہیں تھی، لیکن اس کی منگنی تقریباً 2 سال رہی تھی، اور کسی شخص کو سوچنے کے لیے 2 سال کم تو نہیں ہوتے۔ اتنے عرصے میں اس کے دل و ذہن میں ایک تصور اچھا خاصا نقش بنا چکا تھا، اور ایک دم اس کے مٹ جانے پر تکلیف ہونا فطری سی بات ہے، لیکن ایسے مسائل میں لڑکیوں کے لیے اس سے بھی زیادہ باعث تکلیف ہوتا ہے لوگوں کا سامنا کرنا اور ان کے طرح طرح کے سوالات۔ اس لیے وہ بھی کئی روز تک لوگوں سے الگ تھلگ رہی تھی۔ ان دنوں اتفاق سے فیملی میں 1-2 تقریبات آ گئی تھیں، مگر اس نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے احساسات کا خیال کرتے ہوئے امی نے بھی اسے شرکت کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا، اور اس کی عدم شرکت پر اس کے امتحانوں کا عذر تراش دیا تھا، جو کہ چند روز میں ہونے ہی والے تھے۔ ذہنی ٹینشن کے سبب پیپرز بھی بہت اچھے نہ ہوئے تھے، اور وہ مزید پریشان ہی ہو گئی تھی۔
عمر اور سمن اکثر اسے اس کی خاموشی اور گوشہ نشینی پر ٹوکتے رہتے اور جب کبھی تنہا بیٹھے دیکھتے اپنی بھرپور کمپنی دینے کی کوشش کرتے۔ اس وقت بھی اسے گمسم سی دیکھ کر عمر اس کے پاس آ گیا تھا۔ ایک بات بتاؤ کزن، وہ اس کے قریب ہی فلور کشن پر بیٹھ گیا۔ پوچھو، کیا تمہیں اپنی منگنی ٹوٹنے کا بہت افسوس ہوا ہے؟ اگر وہ لوگ اچھے ہوتے تو یقیناً میرا جواب ہاں میں ہوتا۔ گویا اب تمہیں افسوس نہیں ہوا؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر اتنی خاموش اور اداس سے کیوں رہتی ہو؟ افسوس نہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہوں گے۔ اوہ کم آن، تم صرف لوگوں کے بارے میں سوچ کر پریشان رہتی ہو۔ کتنا فالتو ٹائم ہے تمہارے پاس۔ اوکے بھائی، یہ انٹرنیٹ کا دور ہے۔ اب تو لوگ مصروفیت کے سبب آئی لو یو جیسا پیغام بھی ای میل کے ذریعے بھیج دیتے ہیں، اور تم سمجھتی ہو کہ دنیا گول میز کانفرنس بلائے تمہاری منگنی ٹوٹنے کی وجوہات پر تحقیقات کر رہی ہے۔ وہ مزاح کا خیز انداز میں بولا۔ اچھا بابا، غلطی ہو گئی، اس نے ہاتھ جوڑ کر اعتراف کیا۔ ارے ہاں، بہت دنوں سے تم نے تتلی کا کوئی نیا اسکینڈل گوش گزار نہیں کیا۔ وہ اس کا دھیان بٹانے کو پوچھنے لگا۔ اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی ہے۔ کیا اس نے پیپرز نہیں دیے؟ نہیں، سنا ہے ایک لڑکے کے ساتھ وہ بہت سیریسلی انوالو ہو گئی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ بھی ایسا ہی چاہتا ہے، لیکن جب اس نے اس سے بات کی تو پہلے تو وہ اسے مختلف بہانوں سے ٹالتا رہا، لیکن اس کے مسلسل اصرار پر بالآخر اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ تم جیسی لڑکیوں کے ساتھ صرف وقت گزارا جاتا ہے، شادی نہیں کی جاتی۔ اس بات کو اس نے دل کا روگ بنا لیا اور یونیورسٹی آنا ہی چھوڑ دیا۔ اوہ ٹریجک اینڈ۔ ویسے یار تم نے میرے ساتھ برا کیا ہے۔ کیوں، کیا کیا میں نے؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ میں کئی بار تمہیں لینے اور چھوڑنے یونیورسٹی آتا رہا ہوں کہ شاید اسی بہانے تم کبھی اس سے ملاقات ہونے پر تعارف کروا دو، اور ہم ہی 4 دن۔ تمہیں شرم تو نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی۔ شرم کی کیا بات ہے؟ بہتی گنگا میں کوئی بھی ہاتھ دھو لے، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ڈھٹائی سے بولا۔ زویا جانتی تھی کہ وہ ہرگز ایسے خیالات کا مالک نہیں ہے، محض اس کا ذہن بٹانے کے لیے ایسی بے سروپا باتیں کر رہا ہے۔ تبھی اسے اس پر غصہ نہیں آیا تھا۔ وہ اس کی سوچ سے بخوبی واقف تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اپنی تمام خوبصورت جذبے صرف اپنے جیون ساتھی کے لیے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ ایم اے کا رزلٹ آیا تو خلاف توقع وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی تھی، حالانکہ امتحانوں کے دوران خاصی پریشان تھی اور اس کا خیال تھا کہ رزلٹ بہت خراب آئے گا، مگر اپنی کامیابی دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ سب نے اسے مبارکباد اور تحائف دیے تھے۔ سمن اور عمر کا مطالبہ تھا کہ انہیں کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں کھانا کھلایا جائے، اور وہ بلا چون و چرا مان گئی تھی۔ کھانے کے بعد اس نے انہیں آئس کریم کھلانی تھی۔ آج بہت دنوں بعد وہ دل سے خوش ہوئی تھی اور اس خوشی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہی تھی، اور پھر اگلے چند روز وہ جیسے اس بات کو مکمل طور پر فراموش کر چکی تھی اور شب و روز اپنے پہلے سے معمول کے مطابق گزارنے لگی تھی۔ سمن بیٹا، تمہیں پتہ ہے آج کل تمہاری تائی زویا کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا تلاش کر رہی ہیں؟ چچی جان نے سمن کے بالوں میں تیل لگاتے ہوئے بتایا۔ جی امی، اس روز تائی جان میرے سامنے ہی بات کر رہی تھیں۔ زویا اتنی اچھی لڑکی ہے کہ میرا دل نہیں مانتا کہ اسے کسی دوسرے گھر جانے دوں۔ پہلے تو میں تمہاری وجہ سے اپنی خواہش دبا کر بیٹھی تھی، مگر اب تو 2-3 ماہ تک تم بھی اپنے گھر کی ہو جاؤ گی، اور اس کے بعد میں جلد از جلد عمر کی شادی کر دوں گی۔ پھر کیوں نہ میں اپنی عمر کے لیے زویا کو ہی مانگ لوں۔ انہوں نے بیٹی کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی امی، میں بھی آج کل یہی سوچ رہی تھی اور آپ سے کہنے ہی والی تھی، سمن نے خوش ہو کر کہا۔ لیکن بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ تمہارے تایا اور تائی سے بات کرنے سے پہلے عمر سے پوچھ لیں۔ آخر کو زندگی تو اس نے گزارنی ہے، اسے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اتنی اچھی تو ہے زویا، ایک ساتھ کھیل کود کر بڑے ہوئے ہیں، دونوں اچھی طرح ایک دوسرے کو سمجھتے اور جانتے ہیں، اچھی بری عادتوں سے واقف ہیں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اس کی رائے پوچھنا ضروری ہے۔ یہ زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے، اور جس نے زندگی گزارنی ہو اس کی رائے نہ لی جائے تو کیسی عجیب سی بات ہے۔ انہوں نے رسانیت سے کہا۔ تو پھر آپ پوچھ لیں اس سے اور جلدی سے بات آگے بڑھائیں۔ میرا خیال ہے یہ کام تم کرو، تمہارے ساتھ اس کی بے تکلفی ہے، کھل کر اپنی رائے کا اظہار کر سکے گا۔ میرے یا تمہارے ابو کے پوچھنے پر ہو سکتا ہے وہ کچھ کہنے میں جھجک محسوس کرے۔ اب ایسا بھی فرما بردار نہیں ہے، بہرحال میں آج ہی اس سے پوچھ لوں گی۔ اس نے بال سمیٹ کر جوڑے کی شکل میں لپیٹتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، اب فوراً ہی نہانے نہ گھس جانا، کم از کم 2-4 گھنٹے تیل لگا رہنے دو تاکہ اچھی طرح جذب ہو جائے۔ انہوں نے تنبیہ کی تو وہ جی اچھا کہتے ہوئے برش اور تیل کی بوتل اٹھانے لگی۔ عمر، تم سے ایک بات پوچھوں؟
وہ کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب سمن اس کے کمرے میں آئی تھی۔ صبح سے وہ اس کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ آفس سے آ کر سو گیا تھا اور اب شام ڈھلے اٹھا تھا تو نہا دھو کر پھر کہیں جانے کی تیاری میں تھا، اور وہ اس سے زیادہ صبر اور انتظار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس کی تیاری کے دوران ہی بات کرنے کی ٹھان لی تھی۔ ہاں ضرور پوچھو، لیکن اس سے پہلے میرا ایک کام کرو۔ میں نے زویا کو شرٹ دی تھی پریس کرنے کے لیے، دیکھو اس نے کر دی ہے تو مجھے لا دو۔ وہ جینس پر بنیان پہنے گھوم رہا تھا۔ اگر اس نے کر دی ہوتی تو دے جاتی، اور اگر نہیں دی تو ابھی کر رہی ہوگی اور کرنے کے بعد دے بھی جائے گی۔ تم پہلے میری بات کا جواب دو۔ ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے تم اس قدر بے چین ہو رہی ہو؟ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر بال بنانے لگا۔ تمہارے ذہن میں اپنے لائف پارٹنر کا کیسا خاکہ ہے؟ میرا مطلب ہے تم شادی کے لیے کس قسم کی لڑکی چاہتے ہو؟ ہاں، یہ تمہیں بیٹھے بٹھائے میرے لائف پارٹنر کے بارے میں جاننے کا کیا خیال آ گیا؟ وہ برش ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر حیرت سے پوچھنے لگا۔ ویسے فی الحال تمہاری باری ہے، اور ویسے بھی میں تمہاری موجودگی میں بیوی لانے کا رسک نہیں لے سکتا۔ وہ بیچاری کہاں تمہارا مقابلہ کر پائے گی؟ وہ شوز میں سے موزے نکال کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے شرارت سے گویا ہوا۔ میرا خیال ہے تم سے صاف صاف بات کرنی چاہیے تاکہ تم سیریس ہو کر جواب دو۔ جی فرمائیے، میں بالکل سیریس ہوں۔ زویا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا مطلب؟ وہ استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا، اور عین اسی وقت زویا اس کی شرٹ لے کر آئی تھی۔ کمرے میں داخل ہونے کو تھی کہ اپنا ذکر سن کر وہیں ٹھہر گئی۔ سمن عمر سے کہہ رہی تھی، دراصل امی تمہاری شادی زویا سے کرنا چاہتی ہیں، انہوں نے ہی تمہاری رائے جاننے کے لیے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری شادی زویا سے؟ وہ موزے واپس رکھ کر پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیوں، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اس کے انداز پر سمن نے حیرت سے استفسار کیا۔ مجھے زویا سے شادی نہیں کرنی، تم امی کو منع کر دو۔ مگر کیوں؟ زویا اتنی اچھی لڑکی ہے، شروع سے ہمارے ساتھ رہی ہے، تم بہت اچھی طرح اسے جانتے ہو۔ سگڑ ہے، سمجھدار ہے، سلجھی ہوئی ہے، اتنی اچھی عادات کی مالک ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم سب کو بہت پسند ہے۔ وہ اس کی خوبیاں گنوانے لگی۔ مجھے تمہاری باتوں سے انکار نہیں، مگر پھر بھی میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ دیکھو عمر، شادی ایک جوا ہوتا ہے۔ تم تو لکی ہو کہ ایک پڑھی لکھی اور خوبصورت لڑکی تمہیں مل رہی ہے جسے تم تہ در تہ جانتے ہو، پھر بلا انکار کا کیا جواز؟ زویا واقعی بہت اچھی ہے، مگر دنیا میں بہت سی اچھی لڑکیاں موجود ہیں، کیا میں ان سب سے شادی کر لوں؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ عمر، اگر تمہیں زویا سے شادی نہیں کرنی تو تمہیں مجھے اس کی وجہ بتانی پڑے گی۔ ایک اچھی لڑکی کو بلا وجہ مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر سنو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی منگنی ٹوٹ چکی ہے۔ کیا تمہیں اس کی منگنی ٹوٹنے پر اعتراض ہے؟ سمن نے انتہائی بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہاں سمن، مجھے کسی بھی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنی جس نے مجھ سے پہلے کسی اور کے خواب دیکھے ہوں، جو مجھ سے پہلے کسی اور کو سوچتی رہی ہو، جس کے خیالوں پر کسی اور کا قبضہ رہا ہو، جس کے دل کے دروازے مجھ سے پہلے کسی اور کے لیے واہ ہو چکے ہوں۔ میں کسی بھی ایسی لڑکی کو قبول نہیں کر سکتا۔ سمن کے بے حد اصرار پر اس کے لیے وضاحت کرنا ناگزیر ہو گیا تھا، تبھی اس نے صاف صاف لفظوں میں اپنے انکار کی وجہ بتا دی تھی، اور باہر کھڑی زویا جیسے اپنی نظروں میں نادم سی ہو گئی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایک فطری عمل کبھی اس کا جرم بن سکتا ہے۔ تمہارے خیالات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا ہے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو زویا کا اس کے ساتھ کوئی افیئر نہیں تھا، نہ ہی وہ دونوں کبھی باہر ملے تھے، یہاں تک کہ اس نے تو کبھی اسد سے فون پر بھی بات نہیں کی۔ مجھے تمہارا یہ جواز انتہائی بھونڈا اور احمقانہ لگا ہے۔ میں امی سے بات کروں گی کہ وہ خود تم سے بات کریں، بلکہ تم سے کیوں تایا جان سے بات کر کے رشتہ پکا کریں۔ یہ بھلا کوئی وجہ ہوئی؟ وہ اور بھی جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ زویا انہی قدموں پر واپس پلٹ آئی تھی۔ وجہ خواہ کچھ بھی ہو، ٹھکرائے جانے کا احساس ہی بڑا کربناک ہوتا ہے۔ اس کی پلکیں ضبط کے باوجود نم ہوئی جا رہی تھیں۔ میری ایک بات مانو گی؟ شام کو وہ کچن میں گھسی چائے بنا رہی تھی جب زویا نے اسے مخاطب کیا۔ ہاں کہو، اس نے کھولتے ہوئے پانی میں پتی ڈالتے ہوئے سرسری سے انداز میں کہا۔ تم چچی جان سے بات مت کرنا۔ کون سی بات؟ اس نے فریج میں سے دودھ والی دیگچی نکالتے ہوئے استفسار کیا۔ وہ عمر کی بات، میرا مطلب میرے سلسلے میں عمر کی بات۔ تمہیں کیسے پتا ہے کہ میں بات کرنے والی ہوں؟ وہ متعجب ہوئی۔ دراصل میں نے تمہاری اور عمر کی تمام باتیں سن لی تھیں۔ اوہ، سمن ایک پل کو نادم سی ہو گئی۔ میں اس کی شرٹ دینے گئی تھی تو… بہت بیوقوف ہے وہ، تم پلیز خامخواہ اس کی کوئی بات دل پر مت لینا، وہ کھسیانی سی ہو کر کہنے لگی۔ جواب میں وہ چپ رہی۔ یہ سب وقتی فیلنگز ہیں، بعد میں خود بخود سب ٹھیک ہو جائے گا،
اسی لیے میں نے امی سے کہنا ہے کہ وہ بات آگے بڑھائیں۔ پلیز سمن، اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ تم ایسا کچھ نہیں کہو گی۔ دیکھو، ہر شخص کو اپنی مرضی اور رائے کا حق حاصل ہے، خواہ وہ کیسی بھی ہو، بالخصوص شادی بیاہ کے معاملے میں۔ ابھی تو بات صرف تمہارے گھر تک ہے۔ اگر چچی نے ابو سے بات کر لی اور بعد میں عمر کی وجہ سے انہیں اپنی بات سے پھرنا پڑا تو جانتی ہو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دونوں گھروں کے باہمی تعلقات خراب ہو جائیں گے، دلوں میں رنجشیں پیدا ہو جائیں گی، اور جو بات زیادہ سنجیدگی اختیار کر گئی تو شاید میل ملاپ ہی ختم ہو جائے، جیسا کہ عموماً ایسے معاملات میں فیملیز میں ہوتا ہے۔ پلیز سمن، اس بات کو معمولی نہیں جانو۔ ہم ہمیشہ اکٹھے رہے ہیں، لوگ ہمارے پیار کی مثالیں دیتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے برسوں پرانی محبتوں میں کشیدگی پیدا ہو۔ پلیز تم عمر کا انکار چچی جان تک پہنچا دو، بلکہ اگر وہ اصرار کریں تو انہیں بھی نرمی سے سمجھانے کی کوشش کرو۔ وہ بڑی نرمی اور التجا سے اسے کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے زویا، اگر تمہاری خواہش ہے تو میں ایسا ہی کروں گی۔ تم بہت اچھی ہو زویا، عمر کی بدقسمتی ہے۔ نہیں سمن، عمر خود بھی بہت اچھا ہے، تبھی تو اس نے صاف لفظوں میں منع کر دیا ہے۔ اگر ازراہ مروت وہ تم لوگوں کی بات مان لیتا اور دل سے قبول نہیں کرتا تو شاید میرے ساتھ زیادہ برا ہوتا۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تو اس کی بات کو سراہتے ہوئے وہ کپوں میں چائے ڈالنے لگی۔ سمن کی شادی کے ہنگامے شروع ہوئے تو وہ سب کچھ بھول بھال کر تیاریوں میں لگ گئی۔ گھر میں پہلی شادی تھی، سو سب کے شوق اور ارمان قابل دید تھے۔ وہ اور عمر تو زیادہ ہی جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ سمن کی شادی سے فارغ ہوتے ہی امی کو اس کی شادی کی فکر لگ گئی تھی۔ ان کا ارادہ تو عمر کے لیے تھا، لیکن جب ادھر سے کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو انہوں نے اپنے ملنے جلنے والوں سے کہہ دیا۔ 2 ماہ کے اندر ہی اس کی بات بڑی اچھی جگہ طے پا گئی اور چٹ منگنی پٹ شادی کے مصداق وہ 2 ہفتوں میں ہی رخصت ہو کر اسلام آباد سدھار گئی۔ ارسلان پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا شخص تھا، بہت ہی کوآپریٹو اور چاہنے والا شوہر ثابت ہوا تھا، اس لیے زندگی بہت پرسکون گزر رہی تھی۔ 1 سال بعد ہی ننھے علی کی آمد نے ان کی فیملی میں خوبصورت اضافہ کر دیا تھا، اور اس جیگتے جاگتے کھلونے کو پا کر وہ دونوں بے حد خوش تھے۔ اب تو زندگی پہلے سے بھی زیادہ خوشگوار اور خوبصورت ہو گئی تھی۔ علی کی وجہ سے مصروفیت میں اضافہ ہو گیا تھا، اس لیے اب میکے جانا بھی کم ہو گیا تھا۔ اس دفعہ اسے گھر گئے ہوئے 3 ماہ ہونے کو تھے۔ آج کل وہ جانے کو پر تول رہی تھی کہ امی کا فون آ گیا۔ انہوں نے بتایا کہ عمر نے لڑکی پسند کر لی ہے۔ چچی جان پیام لے کر گئی تھیں۔ چونکہ دونوں ہی گھر جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا منگنی وغیرہ نہیں کریں گے، بس آج کل میں شادی کی تاریخ رکھیں گے۔ انہوں نے فون یہی بتانے کے لیے کیا تھا کہ وہ شادی کے لیے تیاریاں شروع کر دے۔ اسے یہ سب سن کر بے حد خوشی ہوئی تھی، ورنہ تو وہ اکثر یہی سوچتی تھی کہ سمن اور اس کے بغیر امی اور چچی کس طرح گھر سنبھالتی ہوں گی۔ تفصیل پوچھنے پر امی نے بتایا کہ مونا کی فیملی 2-3 ماہ پہلے ہی ان کی کالونی میں شفٹ ہوئی ہے۔ پہلے وہ لوگ اقبال ٹاؤن میں رہتے تھے۔ چند سال قبل اس کے والد کی وفات ہو گئی تھی۔ مونا اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہے۔ وہ گھر ان کی ضروریات سے بڑا تھا اور شاید انہیں مالی طور پر بھی ضرورت ہو، سو وہ بیچ کر انہوں نے یہاں پر چھوٹا گھر لے لیا ہے۔ ایک روز وہ اپنی والدہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہی تھی۔ ان کی طبیعت خاصی خراب تھی، لہٰذا عمر نے انہیں اپنی گاڑی میں لفٹ دے دی۔ بس یہیں سے ان کی جان پہچان ہو گئی اور 2-3 ملاقاتوں میں ہی عمر نے اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ چچی جان کو اس کی پسند پر کوئی اعتراض نہ تھا، لہٰذا انہوں نے فوراً رضامندی دے دی اور یوں چند روز میں سب کچھ طے پا گیا۔ شادی کی تیاری تو اس نے چند روز میں مکمل کر لی تھی اور وہ کافی دن پہلے جانا چاہتی تھی، مگر انہی دنوں ارسلان کے ماموں کی بیٹی کی شادی کی تاریخ طے پا گئی اور اسے رکنا پڑا کہ اس کی شادی کے بعد ارسلان کی فیملی میں پہلی شادی آ رہی تھی اور اس کے لیے وہ اٹینڈ کرنا زیادہ ضروری تھی۔ یوں وہ عمر کی مہندی سے 1 روز پہلے پہنچ سکی تھی۔ سمن کئی روز پہلے سے آ چکی تھی۔ بری کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی شاپنگ بھی عروج پر تھی۔ دھڑا دھڑ بازاروں کے چکر لگا رہی تھی۔ مصروفیت کے باعث آپس میں ڈھنگ سے بات کرنے کا موقع بھی نہیں مل سکا تھا، اور عمر تو تیاریوں میں اس قدر مگن تھا کہ اس کے ہاتھ ہی نہ آیا تھا۔ رات کو سب کزنز ڈھولک بجا رہی تھیں جب اس کی نظر عمر پر پڑی۔ وہ ابھی باہر سے آیا تھا اور اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا جب اس نے اسے پکڑ لیا۔ دلہا میاں، آپ تو ابھی سے بدل گئے، لفٹ ہی نہیں کروا رہے۔ اچھا ہے نا، بعد میں بدلوں گا تو اس بیچاری پر الزام آئے گا۔ ارے واہ، ابھی سے بیچاری ہو گئی۔ بہرحال مجھے اس کی تصویر تو دکھاؤ، دیکھوں تو صحیح تمہاری چوائس کیسی ہے۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں 2 دن اور کر لو۔ کیوں؟ خامخواہ نظر لگا دو گی؟ صاف کیوں نہیں کہتے کہ میک اپ کے بغیر وہ دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہے؟ اس نے چھیڑا۔ یہ بات ہے تو آؤ میں تمہیں ابھی دکھاتا ہوں۔ وہ جوش میں آ گیا۔ وہ اس کے پیچھے ہوئی۔ باجی، یہ علی بہت رو رہا ہے،
راستے میں ہی کام والی کی بیٹی رانی نے اسے روک لیا۔ ارے یہ تو گرم ہو رہا ہے، اس نے علی کو اٹھاتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ اس کی طبیعت واقعی خراب ہو رہی تھی، شاید اس لیے کب سے روئے چلا جا رہا تھا۔ وہ سب بھول بھال کر اس میں لگ گئی، مگر اس کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ اگلے روز تک وہ اچھا خاصا بیمار ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اسے ٹھنڈ لگی ہے جس کے باعث نمونیا ہو گیا ہے اور بے حد احتیاط کی ضرورت ہے۔ مہندی کا فنکشن تو مس ہوا ہی تھا، مگر وہ بارات پر بھی نہ جا سکی۔ ارسلان نے کہا تھا کہ وہ اس کے پاس رک جاتا ہے، مگر اس نے اصرار کر کے اسے بھیج دیا تھا۔ اسے افسوس بھی تھا کہ وہ اتنی دور سے محض شادی اٹینڈ کرنے آئی تھی، مگر پھر بھی اٹینڈ نہ کر سکی تھی۔ مہندی پر عمر ساتھ چلا گیا تھا، اس کے مہندی لگانے کی رسم بھی ادھر ہی ادا کر دی گئی تھی، لہٰذا گھر میں کسی تقریب کا گمان ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اور آج بھی بارات جانے کے بعد وہ بالکل اکیلی تھی، مگر اس کا دھیان علی میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ دوائیوں کے زیر اثر وہ سارا وقت سوتا رہا تھا، مگر جیسے ہی وہ لوگ دلہن لے کر آئے وہ نیند سے جاگ گیا اور ایسا رونا شروع کیا کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ کل سے دوائیاں دے رہی تھی مگر کوئی خاص افاقہ نہیں ہوا تھا۔ بیماری کے باعث وہ خاصا چڑچڑا ہو رہا تھا، اوپر سے ابھی اس قدر چھوٹا تھا کہ کچھ بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ امی اور چچی جان اسے تسلیاں دے رہی تھیں کہ بچے بیماری میں اس طرح تنگ کرتے ہیں، مگر اس کے ہاتھ پاؤں پھولے جا رہے تھے۔ میرا خیال ہے اسے کسی دوسرے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، شاید اس ڈاکٹر کی سمجھ میں نہ آیا ہو، ارسلان نے پریشان ہو کر کہا۔ پہلا بچہ تھا، دونوں ہی اس کی بیماری سے گھبرا گئے تھے۔ دلہن کو مٹھائی وغیرہ کھلانے کی رسم ہونے لگی۔ میں ادھر سے فارغ ہو کر آتی ہوں۔ ارے بھئی 11 سے اوپر ٹائم ہو رہا ہے، سارے کلینک بند ہو جائیں گے، ایسا نہ ہو ہمیں کوئی ڈاکٹر ہی نہ ملے۔ یہ رسم تو وہاں سے آ کر بھی ہو سکتی ہے، ویسے بھی باقی سب تو ہیں نا گھر پر۔ ارسلان نے کہا تو اس نے اسبات میں سر ہلایا اور علی کو اٹھا کر اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ نگلتے نکلتے رانی کو بتا دیا تاکہ پیچھے کوئی اسے ڈھونڈتا نہ پھرے۔ شادی والا گھر تھا، سب ہی دلہن کے کمرے میں موجود تھے۔ مووی وغیرہ بن رہی تھی، اس کا بھی دل چاہ رہا تھا ایک پل کی تاخیر کیے بغیر دلہن کو دیکھ لے، مگر ارسلان کی بات درست تھی کہ یہ کام تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ڈاکٹر نہ ملا تو علی کی حالت مزید خراب ہو جائے گی۔ وہ فوراً سے پیشتر اس کے ساتھ ہو لی تھی۔ قریباً 2 گھنٹے بعد ان کی واپسی ہوئی تو سارا گھر سونے کی تیاریوں میں تھا۔ یہاں پر تو سب ہنگامے سڑ پڑ گئے، میں نے تو ابھی دلہن بھی نہیں دیکھی۔ عمر کے کمرے کا دروازہ بند دیکھ کر اس نے منہ بسورا۔ سب تھکے ہوئے ہیں اور پھر ٹائم بھی تو اتنا ہو گیا، اور دلہن اب ادھر ہی ہے، صبح جی بھر کر دیکھ لینا، اب اسے بھی آرام کرنے دو، صبح سے بیٹھے بیٹھے بیچاری کی کمر اکڑ گئی ہوگی۔ امی نے کہا تو وہ بددل سی ہو کر کمرے میں آ گئی۔ رات بھر علی تنگ کرتا رہا جس کے باعث وہ خاصی دیر سے سو سکی تھی، مگر پھر بھی صبح سب کے ساتھ ہی جاگ گئی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ کچن میں آئی تو سمن ملازمہ کے ساتھ ناشتہ بنوا رہی تھی اور رانی سارے مہمانوں کو سرو کر رہی تھی۔ مونا کو ناشتہ کروا دیا؟ اس نے سمن سے پوچھا۔ وہ لوگ ابھی جاگے ہیں، یہ انہی کے لیے بنا رہی ہوں۔ اس کے میکے سے ناشتہ نہیں آئے گا کیا؟ یار اس کے میکے میں ماں کے سوا ہے کون، وہ بیچاری کیا کریں گی، امی نے خود ہی منع کر دیا تھا۔ اس نے ٹرالی پر برتن سجاتے ہوئے بتایا۔ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ وہ چائے کی ٹرے سنبھالے اس کے ساتھ ہو گئی۔ عمر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بال بناتے ہوئے سیٹی پر کوئی شوق سی دھن بجا رہا تھا۔ وہ شکل سے بہت فریش اور خوش نظر آ رہا تھا۔ اسے خوش اور فریش دیکھ کر اسے بھی خوشی ہوئی تھی کہ چلو جیسی لڑکی وہ چاہتا تھا اسے ویسی ہی لڑکی مل گئی ہے۔ دلہن پھولوں کی سیج کے بیچوں بیچ بیڈ پر بیٹھی ہوئی انتظار میں تھی۔ لیجئے بھابھی جان، آپ کی ایک اور نند تشریف لائی ہیں جو رات سے آپ کے درشن کو ترس رہی تھیں۔ سمن کے کہنے پر عمر کی نظریں زویا کے چہرے پر ٹھہر گئیں، گویا وہ اپنی چوائس کی داد وصول کرنے کے انتظار میں تھا۔ مونا اس سے سلامی وصول کیے بغیر اپنا چہرہ مت دکھانا، یہی موقع ہے سب سے وصولی کرنے کا۔ وہ شریر انداز میں بولا۔ ہاں کیوں نہیں، ایک ہی تو بھابھی ہے ہماری۔ وہ پھولوں کی لڑیاں ہٹاتے ہوئے وفور مسرت سے کہہ رہی تھی کہ لڑیاں اس کی گرفت سے چھوٹ گئیں اور جملہ اس کے منہ میں ہی رہ گیا۔ تتلی، اس کے ہونٹوں سے ایک ہی لفظ ادا ہوا تھا، ایسا لفظ جس نے کمرے میں تینوں افراد کی سانس روک دیے تھے۔